شمیل کینت پہلا سودا کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی اسٹاک مارکیٹ کی۔ کراچی اسٹاک مارکیٹ کا فیوچر کس طرح کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے جو ہے کوئی بھی امپروومنٹ مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ آل دو کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 3 IPOs کی بات کی گئی، اب یہ تیسرا IPO آ رہا ہے رواں سال کا، لیکن اس کی بھی کوئی ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ خاص نظر نہیں آ رہی، کیونکہ محتاط طریقے سے سرمایہ کاروں کا رویہ جو ہے وہ مزید محتاط ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے اندر کوئی چینجز نظر نہیں آ رہی ہیں۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کی خراب معاشی صورتحال جو ہے وہ بھی کیپٹل مارکیٹ کو ہرٹ کر رہی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جو کہ ہائی ہے کافی زیادہ، وہ بھی مارکیٹ کو کافی زیادہ جو ہے نقصان پہنچاتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیپٹل مارکیٹ کا سروائیول جو ہے کافی زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ کیپٹل گین ٹیکس کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی گئیں اور بہت سارے پرپوزل بھی گئے، اور کہا گیا کہ کیپٹل گین ٹیکس میں ڈاکومنٹیشن اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ جو ایک عام انویسٹر ہے، چھوٹا انویسٹر ہے، اس کے لیے اتنی ساری ڈاکومنٹیشن کرنا وہ ممکن نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ایک پرپوزل بھی گیا جو اس بجٹ سے قبل بھیجا گیا، تاہم اس سے کافی امیدیں وابستہ تھیں کراچی اسٹاک مارکیٹ کی مینجمنٹ کی کہ حکومت شاید اس چیز کو ریئلائز کرے گی، کیونکہ ایک تو کیپٹل گین ٹیکس کی وجہ سے جو ہے جو کہ پرانا نظام تھا CVT کا، اس میں حکومت کو جو ہے ریونیو کی مد میں خاصی آمدنی ہو رہی تھی، لیکن کیم ٹیکس لگنے کے بعد اس آمدنی میں جو ہے خاطر خواہ کمی آئی تھی۔ لیکن لگتا ہے کہ حکومت کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس سے ذرا تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ اور چیزیں جو ہم بارہا جو ہے اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں، ایک اور چیز کہ ایک جو ہے پرابلم یہ بھی آئی کہ جناب لیوریج پروڈکٹ مارکیٹ میں نہیں ہے، کیونکہ لیکویڈیٹی کا ایشو جو ہے بہت زیادہ شدید ہے، لیکن لیکویڈیٹی کے ایشو کو بھی ہینڈل کرنے میں جو ایک نئی پروڈکٹ جو لے کے آئی گئی، جو کہ بہت زیادہ جس سے امیدیں وابستہ تھیں، وہ امپیکٹ مارکیٹ پہ نہیں چھوڑ سکی جو چھوڑنے کی ضرورت تھی۔ اب اس کے اندر کچھ ماڈیفیکیشن بھی کی جا رہی ہیں، لیکن اس ماڈیفیکیشن کے بعد بھی چیزیں بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر ہم والیومز کا حال دیکھیں تو والیومز اب کچھ عرصے پہلے اگر بات کریں، پچھلے مہینے کی بات کریں تو پھر بھی 6 کروڑ 7 کروڑ کے قریب شیئرز کا کام ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت اگر ہم صورتحال دیکھیں اس مہینے کے آغاز سے جو ہے صورتحال ہے وہ یہ کہ چیزیں بہتر ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ والیوم لگاتار گھٹ رہے ہیں، اور اب 3 کروڑ کے قریب جو ہے ایک ایوریج والیوم آ گیا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھیں خراب امن و امان کی صورتحال کی وجہ سے جو ہے جو پہیہ جام ہوا ہے کراچی کی اکانومی کا، وہ بھی اس پہ بھی حکومت کو جو ہے اسٹیپ لینے پڑیں گے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عتیق میر، جو کہ تاجر برادری کے نمائندے ہیں، چھوٹے تاجروں کے نمائندے، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم عتیق صاحب۔ وعلیکم السلام۔ عتیق صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے اگر ہم صرف اس مہینے کی بات کریں تو 5 روز کاروبار مکمل طور پر بند رہا، جس کی وجہ سے تقریباً ایک اندازہ لگایا جائے تو تخمینہ جو لگایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 15 ارب روپے کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ تو اگر اسی طرح سے حالات چلتے رہے تو کیا کاروباری حضرات جو ہیں اب وہ سروائیو کر پائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ دیکھیے کاروباری حضرات تو جو پچھلے حالات چل رہے ہیں گزشتہ 2 سے 2.5 ماہ کے دوران، اس میں اس قدر تبدیلی ہے کہ دیکھیں سرمایہ کاری تو پہلے رک گئی تھی، ان امپلائمنٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا، لوگوں نے سرمایہ نکالنا بھی شروع کر دیا ہے، اب لوگوں کا خود یہاں سے نکلنا باقی رہ گیا ہے۔ اس لیے کہ جس حساب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات خراب ہو رہے ہیں، آپ دیکھیے جمعرات 17 جولائی سے یہ سلسلہ شدت اختیار کر گیا، اور جمعرات 13 تاریخ یعنی کل تک جو صورتحال تھی 7 دن میں، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ اب اس میں 5 روز کاروبار نہیں تھا، یہ 9 دن میں 5 روز کاروبار نہیں تھا، اور کراچی کی ایک دن کی معیشت میں 3 ارب روپے کے قریب نقصان ہوتا ہے تاجر دہلی کا۔ لیکن صرف آپ دیکھ لیں کہ اولڈ سٹی ایریا جو 9 دنوں میں 7 دن بند رہا، اولڈ سٹی ایریا کی 100 مارکیٹیں پورے ملک کی معیشت سے جڑی ہوئی ہیں، اور کراچی کی تجارت جو کہ کراچی تجارت کا ہب ہے، لیکن تجارت کو 70 to 80% یعنی جو تجارت کا عمل دخل ہے وہ اولڈ سٹی ایریا سے منسلک ہے۔ تو اچھا عتیق صاحب، ایک چیز میں ضربات لگائی جا رہی ہیں بدامنی۔
ٹھیک ہے. اچھا, بدامنی کی اگر ہم بات کریں تو حکومت دعوت ضرور کر دیتی ہے کہ جناب اب دوبارہ سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو ہے رک جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی, امن و امان کی صورتحال بہتر رہے گی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپس میں سیاسی تنظیموں کی بھی جو ہے, پارٹیوں کی بھی جو ہے آپس میں اس طرح کے اختلافات سامنے آ جاتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف سخت الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. ایک جانب تو ٹارگٹ کلنگ نہیں رک رہی اور دوسری جانب جو ہے سیاسی پارٹیوں کے درمیان میں اس طرح کی اگر ڈرفٹ بن جاتی ہے تو یہ کافی زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ آنے والے دنوں میں اب ہم دیکھ رہے ہیں اگلے مہینے جو ہے رمضان بھی آ جائے گا اور رمضان سے جو ہے تاجر برادری کو جو ہے کافی توقعات ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان سے قبل کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی یا ابھی بھی آپ کے خدشات جو آپ کے ذہنوں میں ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب 90% زیادہ تاجر برادری سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت امن و امان کے قیام میں نہ صرف ناکام ہو گئی بلکہ ان کے ارادوں میں ہی شامل نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر معاملات موجودہ حکومت کے ہاتھ میں رہے تو رمضان کیا عید البقر تک بھی ممکن نہیں ہے کہ حالات بہتر ہوں, کیونکہ دیکھیں تو عتیق صاحب آپ تو باقاعدہ جو ہے مشاورت کرتے ہیں, ان سے جا کے پارٹیوں سے مشاورت کرتے ہیں. اگر آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا اور اس بات پہ کبھی آپ کو یقین نظر آ رہا ہے کہ جناب حکومت آپ کی کوئی مدد نہیں فراہم نہیں کرے گی اور کوئی چیز بھی آپ کے حق میں نہیں جائے گی, تو پھر آپ سڑکوں پہ آنے کے آپ سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ کی جانب سے یہ ہوتا ہے ہر کچھ عرصے بعد آپ لوگ بھی ریلیاں نکالتے ہیں, پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں. اگر چیزیں بہتر نہیں ہو رہی تو کیا کچھ اور لائے عمل اب اختیار کرنا شروع کر دیں گے تاجر برادری؟ دیکھیں, احتجاج تو اس لیے کرتے ہیں کہ حکومت متوجہ ہو, حکومت اپنے معاملات کو درست کرے, حکومت تجارتی سلسلے کو بہتر کرے, معاشی تباہی کے یہ بڑھتے ہوئے معاملات کی روک تھام کرے. اس لیے ہم متوجہ کرنے کے لیے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ ایک رسم احتجاج ضرور ہے, لیکن حکمرانوں کا متوجہ ہونا ہمیں نہیں لگتا کہ وہ کبھی آج تک دیکھیں کسی احتجاج کے بعد یقین دہانی نہیں کروائی ہے کہ ہم بہتری جائیں گے, کیونکہ بلکہ کراچی ایک ایسے معاذ جنگ کی طرف بڑھ رہا ہے جس میں میرا خیال ہے خود حکومت بھی ایک فریق ہے, تو فریق سے آپ بہتری کی امید نہیں کر سکتے. حکمران تو بہتری لے آتے ہیں, لیکن جو کسی معاذ رائی میں خود فریق بن جائے اور وہ معاذ جنگ بنانے کے لیے کراچی کو اپنے ساتھ بہت سی پارٹیوں کو شامل کر رہے ہوں, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا معاشی مستقبل اور معاشرتی مستقبل دونوں تاریخ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ عتیق صاحب, آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. عتیق صاحب کا کہنا ہے کہ اس وقت جو معیشت کا ہب جو کراچی ہے اس کا جو مستقبل ہے خاصا تاریک نظر آ رہا ہے. اس حوالے سے ہم مزید بات کرتے ہیں سعید شفیق صاحب سے جو کہ KCCI کے صدر ہیں, ان سے ہی ہم پوچھتے ہیں کہ کاروباری حلقہ جو ہے جو صنعتی اداروں میں جو چلا رہے ہیں, صنعتی زون چلا رہے ہیں, ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے. السلام علیکم سعید صاحب. جی وعلیکم. اچھا سر, KCCI کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ چیزیں بہتر ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کو جو ہے ہم پورے اگر کراچی کی بات کی جائے تو اس کو یرغمال بنا دیا گیا ہے, تو ایسی صورتحال میں کچھ بہتری کی گنجائش نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں یا نہیں؟ دیکھیں, بہتری کی گنجائش نہیں ہوتی تو پھر جینے کی عمر ختم ہو جاتی. بات یہ ہے کہ جو صورتحال ہے اس میں کافی فرسٹریشن اور ڈپریشن پیدا ہو گیا تھا اور لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں. بزنس کمیونٹی, انڈسٹریل کمیونٹی جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس ہے اور بار بار کی کرپشن اور بار بار کی بدامنی یہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسٹربنس پیدا کرتی ہے. بہرحال امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی ہے صوبائی وزیر داخلہ صاحب سے بھی, چیمبر کے وقت کی وہ بھی یقین دہانیاں کرائی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر شفیق صاحب, ایک آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ اگر آئندہ آنے والے دنوں میں بھی چیزیں بہتر نہیں ہوتی ہیں تو پھر کیا لائے عمل اختیار کرے گا KCCI؟ دیکھیں, یہ سوال آپ جو پوچھتے ہیں نا بار بار, اور یہ آپ نہیں پوچھتے, ساری صحافی برادری پوچھتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں لائے عمل کیا ہوگا. ٹھیک, اس کے لیے ہمیں کوئی اعلان کرنے کی, اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کسی کو کنوینس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ انجام کیا ہوگا. آنے والے وقت میں جو صورتحال ہو گئی ہے, میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ انتہائی سے زیادہ ڈپریشن ہے, انتہا سے زیادہ لوگ دباؤ میں ہیں, پریشانی میں ہیں. تو جب یہ ضرورت سے زیادہ بڑھے گی تو ظاہری بات ہے آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا, مجھے بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا, کہ تالا ڈالیں گے, اپنا کاروبار شفٹ کریں گے, یہاں سے چلے جائیں گے, یہ کچھ اور آپشن دیکھیں گے.
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سعید شفیق صاحب، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. آج کے پروگرام میں آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بڑے خاص گیسٹ ہیں، کیونکہ ہم ٹریڈنگ فلور میں بیٹھے ہیں اور ٹریڈنگ فلور میں کی جو حالت ہے وہ بھی آپ کے بالکل سامنے ہے. تو اس وقت ہمارے ساتھ جو ہے جوائن کر چکے ہیں کاٹی کے چیئرمین بھی، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے مہمان کا بھی تعارف کرا دوں. ندیم نقوی صاحب جو ہے ہمیں جوائن کر چکے ہیں، کراچی اسٹاک ایکسچینج کے MD ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر ہم نے کہا ذرا ٹوٹل پورا کاروباری جو مراکز ہیں ان میں کیا صورتحال رہی، تو ہم نے KCCI کا بھی موقف جاننے کی کوشش کی ہے، ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹے تاجروں کی بھی بات کر لی. اب ذرا کاٹی کی بھی ہم صورتحال لے لیتے ہیں، پھر ہم یہاں کی صورتحال کی بات کریں گے، کیونکہ کراچی اسٹاک مارکیٹ یعنی کہ جو کیپٹل مارکیٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں اثر انداز ہو رہی ہیں، لیکن اس کو کیا حل نکلنا چاہیے، کس طریقے سے چینجز کرنی چاہیے، اس میں ہم بات کریں گے ندیم صاحب سے. تو اس وقت کاٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں، ان سے ہم اپنی بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میاں زاہد حسین بول رہا ہوں. جناب یہ مجھے بتائیے، جناب کے KCCI کے صدر بھی جو ہیں خاصے جو ہے مایوس نظر آ رہے ہیں اس وقت کراچی کی سچویشن سے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹے تاجر کے نمائندے جو ہیں وہ بھی خاصے مایوس ہیں. ایسے حالات میں کاٹی کا کیا موقف نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آج تو الحمدللہ پورا انڈسٹریل ایریا کھلا ہے، اور کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا جو جیسے کہ پرسوں رات کو حالات ہوئے تو اس کے بعد سے آنن فانن سارا بند ہو گیا، اور کل سچویشن خاصی خراب رہی اور کل آلموسٹ بند ہی تھا انڈسٹریل ایریا بھی. اور آج لیکن الحمدللہ سب کھلا ہے. کل جب قائد تحریک جناب الطاف حسین صاحب نے اپیل کی تو اس کے بعد سے کل رات کی شفٹ بھی چلی ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ حالات بالکل نارمل ہیں. ٹھیک ہے، تو آگے لکنگ فارورڈ کس طرح دیکھ رہے ہیں فیوچر کراچی کا؟ اب مستقبل قریب میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک چیز کل کے واقعے سے یہ ضرور ثابت ہوئی ہے کہ ہماری لیڈرشپ میں اگر وزڈم ہو اور بلوغت ہو اور میچورٹی ہو تو ہم حالات کو قابو کر سکتے ہیں. یہ کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ چیز سامنے ضرور آئی ہے. اس میں پیپلز پارٹی نے بھی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ دانش مندی کا ثبوت دیا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کی اس میں معذرت بھی آ گئی، کل صبح سے آنا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ صاحب نے بھی انٹروین کیا، ان کو اسلام آباد بلایا اور اس کے بعد ان کا ویڈیو کلپ بھی چلا. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ متحدہ کی ہو، تو ان لوگوں نے بڑی اچھی وزڈم کا ثبوت دیا، اور یہی وزڈم پریویل اگر کرتی رہے، اور اسی طریقے سے ANP کا بھی کل جو رویہ تھا وہ بھی بڑا مثبت تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور اسی وزڈم کو آگے بڑھاتے ہوئے اور اس چیز کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ سے اپنی اکانومی کو کسی بھی صورت میں ڈسٹرب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا. کاٹی کے چیئرمین جو ہے ہم سے بات کر رہے تھے. اب ہم چلیں گے اپنے مہمان کی طرف، لیکن مہمان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتایا چلوں کہ یہاں پہ ہمیں لینی چھوٹی سی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ٹیلی فون لائنز ہماری کھلی ہوئی ہیں جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، اور ندیم نقوی صاحب آپ کے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ جو سرمایہ کار ہیں ان کے ذہنوں سے جو خدشات ہیں اس کو دور کیا جائے، تاکہ دوبارہ سے جو چھوٹے سرمایہ کار ہیں، ریٹیل انویسٹر جو ہے وہ دوبارہ سے مارکیٹ میں آئے اور مارکیٹ کی رونقیں جو ہیں بحال ہوں. تو کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے پہلا سودا.